الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن اللہ یہدی من یرید من کان یظن جو شخص یہ گمان رکھتا ہے خیال رکھتا ہے ان لن ینصرہ اللہ یہ کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں فلیمدد پس چاہیے کہ وہ کھینچ لے بسبب ایک رسی الی السماء آسمان تک ثم لیقطع پھر اس کو کاٹ دے فلینظر پس پھر دیکھے هل یذہبن کیا چلی گئی ہے ختم ہو گئی ہے کیدہ اس کی چال ما یغیظ جو اس کو غصہ دلا رہی تھی وکذالک اور اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو آیات بینات واضح دلائل آیات کی شکل میں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یرید ہر اس بندے کو جو ہدایت چاہتا ہے یہاں پر ایک مثال بیان ہوئی ہے کچھ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالی ہماری نہ دنیا میں مدد کر رہا ہے نہ آخرت کو مدد کرے گا تو پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چھوڑ ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر ایسے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی ہستی ہو جس سے پھر مانگیں لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے مانگنے لگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں چاہیے تو یہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑا ہے تو پھر کسی سے نہ مانگے شیطان کی طرح ابلیس کی طرح آکڑ جائے اس نے اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو قبلہ تسلیم نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو آج تک ابلیس نے دوبارہ کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں ہے جب اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا تو پھر آکڑ گیا کسی کو سجدہ نہیں کیتا لیکن اس قدر وہ ہوشیار ہے چال باز ہے کہ خود اس نے اللہ کے علاوہ
آج تک کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن کروڑوں اربوں لوگوں سے اس نے غیر اللہ کو سجدہ کروا دیا ہے۔ ذہن یہ بنایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا فرشتوں نے کیا، تو آدم کی اولاد میں سے بھی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو انہی کی نسل سے ہیں۔ اور ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، تو حضور کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مغالطہ دیا گیا۔ تو اپنا ذہن ہمیشہ کلیئر کرنا چاہیے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا، جیسے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو متکبر لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو مومن مسلم مخلص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ لازمی ہو جاتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں دعا کی، فتح کی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے سفر میں کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ پانی میں برکت کی دعا کی، پانی میں برکت نازل ہو گئی۔ تو فوری طور پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو انسان مومن مخلص مسلم بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کو آنے والی پیش آمدہ مصیبت وہ ٹال دیتے ہیں۔ کوئی بہت بڑی آفت پریشانی وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو جو اس کی دعا قبول ہونی تھی وہ سمجھیں 10% فائدہ تھا، اور جو اس کی مصیبت ٹلی ہے وہ 70% فائدہ ہے۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلائیں ٹال دیتے ہیں، مصیبتیں، بیماریاں، ٹینشنیں، بہت بڑی آفتیں دور ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ریزرو کر دیتے ہیں، اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب مومن مخلص بندہ اس دعا کا اجر دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ میرے دعا کا دنیا میں پہلے 10% تھا، پھر دوسرے نمبر پہ 70% تھا، اب تو 100 کا 100 سارا ہی خزانہ عطا ہو گیا۔ تو آخرت میں جو اجر ملنا ہے وہ دنیا کے اس فائدے سے 1000 گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو کئی پھر خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی، آج ہی ہمیں ان کا اجر و ثواب ملتا۔ تو انسان تھوڑا جلد باز ہے، وہ جلدی میں آ جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ بعض انسان جلدی میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعا ابھی قبول ہو جائے، لیکن مومن اور مسلم اور مخلص بندے کی دعا میں جو قبولیت میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس میں بھی اللہ کی کو حکمت ہوتی ہے، وہ حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ بلکہ انسان کے لیے وہ ہر حالت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جو جلد باز انسان ہیں
وہ دعا کرتے ہیں اور افراتفری میں کرتے ہیں۔ آؤ گئی تو دعا ایسی قبول ہوتی ہے، اپنے آپ کو نہیں پتا چلا میں نے کیا مانگا ہے تو فرشتے کیا لکھیں گے؟ تو دعا کے اندر بندے کی توجہ پوری ہونی چاہیے، الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ بندہ جب کسی میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور میں سوچ کے بول رہا ہوں، آپ کو توجہ سے سنا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور میں تجربہ تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ تو فرشتوں کو ہم جو ریکارڈ لکھواتے ہیں، ڈائری لکھواتے ہیں، اس میں فرشتوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور اس میں بندے کی کیفیت عاجزی والی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم دل کی توجہ سے اور پورے انہماک سے دعا کریں گے نا، تو پھر یقین بھی ہوگا کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی جو علامتیں علماء نے لکھی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی اور بڑی علامت یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد دل کو ایک اطمینان سا حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمیں تسلی ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے۔ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں سکون مل رہا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جب دعا کر کے ہم بندہ یہ محسوس کرے نا کہ اب میرے دل کو تسلی ہے، ذہن کو اطمینان ہے، سمجھو قبول ہو گئی ہے، یہ قبولیت کی پہلی علامت ہے۔ اور جب ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ میرے گھر کو نوٹوں سے بھر دے، اور الیکشن کے دنوں میں میری ٹوکری ووٹوں سے بھر دے، اور جناب مجھے سیٹیں ہی سیٹیں حاصل ہو جائیں، اور ہر طرف سے سلوٹ ہی سلوٹ آنے لگیں، تو یہ دعائیں بعض دفعہ قبول ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ نوٹ بہت زیادہ آ جائیں تو ممکن ہے وہ نوٹ ہمارے لیے آزمائش ہی بن جائیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے یا باری تعالیٰ کہ مجھے ہر طرح سے دولت مند امیر ترین بنا دے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یا باری تعالیٰ مجھے برکت والا، عزت والا، پرسکون، پر بہار، آسان ترین، وافر ترین اپنی برکت والا رزق عطا فرما۔ تو جب برکت والا رزق ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی بہت برکت ڈال دیں گے، اور زیادہ میں بھی اللہ تعالیٰ وافر رزق دیں گے جس کا زیادہ انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو جلد بازی نہیں کرنی۔ تو جو جلد بازی کرتے ہیں ان کی یہاں مثال بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ہماری سن ہی نہیں رہا، تو آخرت میں کیسے سنے گا؟ اس لیے وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انہیں چاہیے کہ ایک رسی لیں، چھت سے باندھ لیں، یا آسمان تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں بھائی اللہ تعالیٰ دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو پہنچ سکتے ہیں آسمان تک؟ پہنچ نہیں سکتے۔ یا جہاں تک پہنچتے ہیں رسی لیں اور اس کو لٹکا کے پھر چڑھنا شروع کر دیں، اوپر جا کے پھر اس کو کاٹ دیں۔ تو جب سر کے بل دڑم کر کے زمین پہ گریں گے نا، تو پھر ان سے پوچھیں کہ جو تمہارے دل میں غم اور غصہ اللہ رب العزت کے خلاف تھا، کیا وہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ تو جب 4 سٹیں لگیں گی نا تو پھر عقل خود ہی ٹکانے آ جائے گی۔ اور یا پھر یہ نہیں تو فرشتے تو مار مار کے چمڑی ادھیڑ دیں گے، اور پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت پہ اعتراض نہیں کرتے۔ جس نے اللہ پہ اعتراض کر دیا اس کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا یہ آیات بینات ہم
کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو ہدایت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی کی جیب میں ہدایت ڈال دیتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی کے سر پہ اوپر گمراہی کے اوپر ملبہ ڈال دیتے۔ گمراہ بھی وہ ہوتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے، ہدایت پہ بھی وہ آتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں جب تک بندہ خود اس قابل نہ ہو۔ جو گمراہی کے قابل ہے اسے گمراہی پہ چلا دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں کہ ان برائیوں میں، بے حیائیوں میں، سرکشیوں میں، بغاوتوں میں، شرک و بدعات میں، رسم و رواج کے اندر وہ اس دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گیا اس کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ تو کسی بھی حالت میں رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ فقیر کا کام مانگنا ہے، اور مالک کا وہ فضل و کرم ہے، جتنا چاہے جب چاہے جس وقت چاہے عطا کر دے، اور جب چاہے دوسرے وقت پہ ٹال دے۔ یہ مالک الملک کی مرضی بھی ہے، رضا بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ ایک تو یہ منع کیا گیا ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے جو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے مایوس ہوتے ہیں۔ دوسرا منع کیا گیا ہے کافروں کے بارے میں، کہ ہر وہ کافر بندہ جو یہ گمان رکھتا ہے اَلَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو ینصرہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کہ بعض کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بڑی فوج ہے، نہ کوئی بڑا اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریاست ہے، نہ کوئی حکومت ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو اس وقت نہ آپ کے پاس بیٹے ہیں، بیٹے بھی فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مدد نہیں کرے گا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے تو آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تلخ لہجے میں، بڑے ہی غضبناک انداز میں، غصے میں فرمایا کہ تم تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ گلے میں پھندا ڈالو اور اوپر چھت کے ساتھ باندھ لو، اور پھر اوپر جا کے اس کو کھینچتے ہوئے اوپر سے کاٹ کے سر کے بل گرو، اور پھر دیکھو کیا تمہارے دل سے میرے نبی کے خلاف جو غصہ تھا ختم ہوا ہے کہ نہیں، وہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کافر کا کچومر نکل جائے گا۔ جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غصہ ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی سر کے بل گرا دیا۔ اور ایک حدیث ہے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پیدل چل کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو سواریوں پہ بٹھائے جائیں گے اور بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ باوقار با عزت انداز میں
ان کو اللہ رب العزت کے دربار تک لایا جائے گا، فرشتے سواریاں مہیا کریں گے، تو یہ نیک اعمال کی سواریاں ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ ایسا بدبخت ہوگا، فرمایا انہیں سر کے بل چلایا جائے گا، بغیر کپڑوں کے، سر کے بل، اور زمین بھی تانبے کی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں تو سر کا یہ دماغ والا حصہ زمین پہ لگ رہا ہوگا، اور یہاں پھر یہ پیشانی ماتھا زمین پہ لگ رہا ہوگا، پیشانی اور یہ ناک یہ لگ رہا ہوگا، اور ایسے اچھل اچھل کے چلیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر کے بل کیسے چلیں گے، یہاں تو چل ہی نہیں سکتے۔ فرمایا جو پاؤں کے بل چلانا جانتا ہے نا، وہ سر کے بل چلانا بھی جانتا ہے، وہ ان کو چلائے گا اور ان متکبر لوگوں کو ذلیل کرے گا، جن کا یہ ذہن تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصہ تو 2-4 دن کی بات ہے، یہ معاملہ ختم ہو جانا ہے، نہ ان کے ماننے والے زیادہ ہیں نہ ان کی آل اولاد زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنی پھونکوں کے ساتھ اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے وہ اس کائنات میں دین کو غالب کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھی غالب کرنا، پیغمبر کے صحابہ کو بھی غالب کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ ایمان کا نور ان کے سینوں میں جو روشن کیا ہے یہ چمکے گا، چہار دانگے عالم چمکے گا، پوری دنیا کے نقشے پہ چمکے گا۔ اور جو کافر ہیں مشرک ہیں جن کا یہ ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں ختم کر دے گا اور چند دن بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، فرمایا یہ کہنے والے خود ختم ہو جائیں گے اور فرشتے ان کے گلے میں پھندے ڈال کے کھینچ کے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی محمد کو عزت دے گا، ایمان والوں کو عزت دے گا، اسلام والوں کو عزت دے گا، قرآن والوں کو عزت دے گا، حدیث والوں کو عزت دے گا، اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، محمد و آل محمد اصحاب محمد کے مخالف ہیں، رب تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں تباہ و برباد کر کے رہے گا۔ آپ کی آل بھی قیامت تک ہے، آپ کے اصحاب کا مشن وہ بھی قیامت تک ہے، ان کی محنت بھی قیامت تک ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین بھی قیامت تک ہے۔ ماننے والے مانتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، آگے پہنچاتے رہیں گے۔
کیونکہ اللہ کا وعدہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ کچھ شک شبے کا اظہار کیا، اور رب تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، گھر والوں کو بھی سمجھا دیا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو جبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ فرمایا ان اللہ مولا وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی حاضر ہے، اور سارے مومن محمد کے خدمت گزار ہیں، قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرمایا قیامت تک فرشتے ایمان والوں کے ساتھ مل کر اس دین کو آخر تک پہنچائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری روئے زمین پہ دین ہوگا تو دین محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو آپ کو ختم کرنے کا خیال رکھتے ہیں یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں ابو جال، ابو لاب نام کا کوئی بندہ ملتا ہے؟ ابو جال، ابو لاب نام کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے والا ہے کہ میں ان کی نسل سے، ان کی آل سے ہوں، نہ یہ کہنے والا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اعلیٰ عرفہ مقام والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی ختم کر دیا، ان کی نسل بھی ختم کر دی، ان کا جو پروگرام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا نام بھی زندہ رکھا ہے، آپ کا پیغام بھی زندہ رکھا ہے، مشن بھی زندہ رکھا ہے، آل کو بھی زندہ رکھا ہے۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کتنے لوگ ہیں؟ لا تعداد ہیں۔ صحابہ کے نام پہ اتنے لوگ ہیں؟ لا تعداد ہیں۔ آپ کی آل پاک کے نام پہ کتنے لوگ ہیں؟ لا تعداد ہیں۔ نام رکھنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، نقش قدم پہ چلنے والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو زندہ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن والے لوگوں کے ذریعے کرنی ہے، ایمان والوں کے ذریعے کرنی ہے۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، صحابہ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کے اگلی نسل تک منتقل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا، اہل بیت کا، آل پاک کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ کھینچ لے ایک رسی آسمان تک، ثُمَّ لْيَقْطَعْ،
پھر اس کو کاٹ دے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ، پھر غور سے دیکھے کیا چلا گیا ہے قیدہ، اس کا غصہ، ما یغیظ، جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نازل کرتے ہیں آیات بینات کو، واضح دلائل کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ہر اس بندے کو جو ہدایت چاہتا ہے۔ صدق اللہ